ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی بدل دی۔ 4 نقاب پوش آئے اور سب کچھ بدل گیا۔ یہ کہانی مکمل طور پر فرضی ہے۔ اس میں پیش کی گئی واقعات اور کردار کسی حقیقی شخص یا خاندان سے متعلق نہیں ہیں۔ کہانی صرف ناظرین کے لیے اخلاقی سبق اور تعلیم فراہم کرنے کے لیے ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی وہ لمحے آتے ہیں جو انسان کی ہمت اور صبر کو پرکھتے ہیں۔ کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کے سائے تو چھوڑ جاتے ہیں مگر سبق بھی دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زینا کی زندگی میں ایک رات کیسے سب کچھ بدل گئی۔ زینا ایک خوش مزاج مگر غمگین دل والی عورت تھی۔ اس کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے لیکن وہ اولاد سے محروم تھی۔ ہر روز اس کی ساس اس پر بانجھ پن کے طعنے دیتی اور اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتی۔ زینا خاموش رہتی لیکن دل کے اندر دکھ اور تنہائی کے بوجھ کو سہتی رہتی۔ ایک رات زینا کے گھر میں اچانک 4 نقاب پوش ڈاکو داخل ہوئے۔ ابتدا میں وہ صرف نقدی اور زیورات لے کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن زینا کو دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ چاروں ڈاکو زینا کو کمرے تک لے گئے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ زینا نے اپنی پوری طاقت سے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ اکیلی تھی اور 4 لوگ اس پر حملہ آور تھے۔ یہ واقعہ زینا کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کی ساس اور نندیں بھی کوشش کر رہی تھیں کہ اسے بچا سکیں لیکن ڈاکو اس پر غالب آ گئے۔ زینا کی چیخیں، خوف اور بے بسی اس رات گھر کی ہر چیز میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ خدا جلد شوہر اور خاندان کو مدد کے لیے بھیج دے۔ زینا کی طبیعت اس واقعہ کے بعد خراب ہو گئی۔ اس کی روح زخمی تھی لیکن اس کی ہمت اور صبر نے اسے زندہ رکھا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں وہ اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھے گی۔ زینا کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی میں مشکلات کے باوجود ایک نیا موڑ آیا جب اس کے شوہر نے اچانک مہربانی دکھائی اور زینا کے ساتھ اپنی محبت اور ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ شوہر نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا اور زینا کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ پہلا حصہ صرف زینا کی مشکلات، صبر اور قربانی کو دکھاتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ زینا کیسے اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات بہتر کرتی ہے اور زندگی میں نیا آغاز کرتی ہے۔ زینا کے دل پر وہ رات ہمیشہ کے لیے چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ 4 نقاب پوش ڈاکو نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ زینا نہ صرف خوف زدہ تھی بلکہ جسمانی اور ذہنی طور پر بھی مکمل طور پر زخمی تھی۔ اس کے گھر میں ہر طرف سکوت تھا لیکن زینا کے دل میں طوفان تھا۔ اگلے دن زینا نے اپنے شوہر سے ملاقات کی مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ اس کے جسم پر چھوٹے نشانات، ہاتھوں اور بازوں پر داغ اور دل میں گھبراہٹ نے اس کی ہر حرکت مشکل بنا دی تھی۔ زینا روزانہ اپنے اندر کے دکھ کو چھپاتی اور دوسروں کے سامنے ایک مضبوط عورت کا تاثر دیتی لیکن رات کے وقت جب سب سو جاتے زینا کے آنسو اس کے تکیہ پر چھپ کر گرتے۔ زینا کی ساس نے بھی اس کے لیے زندگی مشکل کر دی تھی۔ پہلے وہ ہر بات پر طعنے دیتی، اب اس نے حادثے کے بعد بھی زینا کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ وہ زینا کو مسلسل کہتی رہی، یہ سب تمہاری نیک نیتی کی سزا ہے۔ زینا دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ ظلم کی انتہا ہے لیکن اس کے دل نے صبر کرنے کی طاقت دی۔ زینا کے شوہر نے اس کے رویے میں بدلاؤ دکھایا مگر زینا ابھی بھی شک اور خوف میں مبتلا تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کرے، کس سے بات کرے اور کس پر بھروسہ کرے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط بنائے گی چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں۔
گھر کے اندرونی ماحول میں بھی تبدیلی تھی۔ زینا کی نند کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں، لیکن زینا کو چھوٹے کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے لیے ہر خوشی ایک آزمائش بن گئی تھی۔ زینا کی نند اور ساس نے اس پر مسلسل نظر رکھی اور ہر موقع پر اس کی عزت کو چیلنج کیا۔ زینا نے دن رات اپنی طاقت جمع کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے زخموں کو چھپاتی، لیکن دل میں غصہ، دکھ اور خوف کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اب خود کو مضبوط نہ کرے تو شاید سب کچھ ختم ہو جائے۔ اس دوران زینا نے اپنے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ وہ اپنے دکھ کو اپنے لیے طاقت بنانے لگی۔ ہر بار جب وہ غصے یا خوف سے گھبرا کر روتی، اس نے اپنے دل سے کہا، میں ہار نہیں مانوں گی، میں اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے لڑوں گی۔ زینا کے لیے سب سے مشکل لمحہ وہ تھا جب اس نے اپنے شوہر کے سامنے اپنی مکمل حالت بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی حالت حادثے کے بعد کے زخم اور خاندان کے دباؤ نے اسے کمزور بنایا ہے، لیکن زینا کے اندر کی ہمت نے اسے کہا، اب وقت آ گیا ہے، اب راز چھپانا کافی نہیں، تمہیں سامنے آنا ہوگا۔ زینا نے اپنے اندر کی پوری طاقت جمع کی اور اگلے دن اپنے دل کی بات کرنے کی تیاری کی۔ اس کے دل میں خوف تھا، لیکن ساتھ ہی یہ یقین بھی تھا کہ اس کے شوہر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس رات زینا نے خواب میں بھی محسوس کیا کہ زندگی نے اسے امتحان دیا اور اب اس امتحان کا سامنا کرنا ہے۔ زینا کی مشکلات، اس کی ذہنی جد و جہد اور حادثے کے بعد کے حالات پر مکمل توجہ دیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ زینا کا راز کیسے کھلتا ہے، اس کے شوہر اور ڈاکٹر کا کردار کیا بنتا ہے، اور زینا کی زندگی کا نیا موڑ کیسے آتا ہے۔ زینا رات بھر اپنے دل میں الجھن میں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اپنے شوہر کو رات کے واقعہ کے بارے میں بتائے یا نہیں۔ اس کے دل میں خوف اور شرم دونوں شامل تھے۔ اس کی ماں نے رات کو دھمکی دی تھی، کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا، بدنامی ہوگی۔ زینا خاموش رہی، لیکن اس کے دل میں ایک شعور جاگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راز چھپانا مشکل ہوگا، مگر رات کے وقت وہ ہمت نہ کر سکی۔ اس نے سوچا کہ کل صبح ضرور کچھ کرے گی۔ صبح ہوتے ہی زینا کی ساس نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے زینا کے شوہر کو ساری حقیقت بتا دی۔ زینا کے سامنے کچا چٹھا، ہر جھوٹا اور بڑا واقعہ سب کچھ کھل گیا۔ زینا کی ساس نے کہا، یہ زینا تمہارے لیے بانجھ ہے، اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں، دوسری شادی کر لو۔ زینا کا شوہر پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس نے مسلسل زینا سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا گیا۔ زینا نے آہ بھری اور کہا، ماں نے دھمکایا تھا، کسی کو کچھ مت کہنا، بدنامی ہوگی۔ میں خاموش رہی۔ زینا کے شوہر کے دل میں شدید پریشانی پیدا ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ زینا کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی کیونکہ وہ حمل سے متاثر ہو رہی تھی۔ آخر کار زینا کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وقت ضائع کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے زینا کی حالت دل کے لیے بھی اور جسم کے لیے بھی نازک تھی۔ ڈاکٹر نے زینا کا مکمل معائنہ کیا اور اس کی حالت کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ شوہر نے دل ہی دل میں دعا کی کہ زینا محفوظ رہے اور یہ حمل صحت مند طریقے سے مکمل ہو۔ زینا نے اپنے شوہر کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، اب میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں، تم میرا ساتھ دے رہے ہو۔ زینا کے راز کے انکشاف شوہر کی پریشانی اور ڈاکٹر کے پاس جانے تک کے مرحلے کو مکمل کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں جس میں حمل، خاندان کی صورتحال اور زینا کے ساتھ آگے ہونے والے حالات پر تفصیل ہوگی۔ ڈاکٹر کے منہ سے حمل کی خبر سن کر زینا کا شوہر خوشی سے جیسے سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور دل میں برسوں کی ادھوری خواہش پوری ہونے کا احساس تھا۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ آخر کار اس کے گھر بھی اولاد آنے والی ہے۔ واپسی کے راستے میں اس نے بازار سے تازہ پھل خریدے۔ میٹھے سیب، کیلے اور انار لیتے ہوئے اس کے چہرے پر وہ خوشی تھی جو ایک باپ بننے والے مرد کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ خوشی
ایک بہت بڑے امتحان کی تمہید بننے جا رہی ہے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب کو خوشخبری سنائی، امی اللہ نے کرم کر دیا، زینہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سننا تھا کہ گھر میں جیسے طوفان آ گیا۔ ساس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نندو نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ساس کی آواز کڑوی ہو گئی، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، سوچو یہ بچہ کس کا ہے؟ گھر کا ماحول یکدم بدل گیا۔ خوشی کی جگہ شک نے لے لی۔ ساس نے وہی رات والا واقعہ دوبارہ چھیڑ دیا اور کہا کہ یہ حمل اسی حادثے کا نتیجہ ہے۔ الفاظ زہر بن کر فضا میں پھیل گئے۔ زینہ کا شور سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے پھلوں کا تھیلا گر گیا۔ اس کے ذہن میں کئی سچ ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ ڈاکٹر پہلے ہی بتا چکا تھا کہ مسئلہ دراصل اس میں ہے، وہ خود اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری شادی سے کتراتا رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ گھر والے اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ساس نے فوراً کہا، ابھی بھی وقت ہے، اسے چھوڑ دو، دوسری شادی کر لو، یہ بچہ ہمارے خاندان کا نہیں ہو سکتا۔ زینہ سہم کر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس کی زندگی کا فیصلہ چند لمحوں میں ہونے والا ہے۔ اچانک زینہ کا شوہر مضبوط آواز میں بولا، بس اب ایک لفظ بھی نہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ وہ زینہ کے پاس آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، یہ عورت گندی نہیں ہے، گندے وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا۔ اس نے 8 سال میرا ساتھ دیا، میرا راز چھپایا، میری عزت بچائی، کیا آج میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں؟ ساس کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس نے روک دیا، اور سن لیں سب، میں جانتا ہوں کہ مسئلہ مجھ میں تھا، میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اگر میں دوسری شادی کرتا تو کسی اور لڑکی کی زندگی بھی برباد ہوتی۔ اللہ نے جس طریقے سے بھی ہمیں یہ بچہ دیا ہے، یہ میرے گھر کی رحمت ہے، میرا نصیب ہے۔ زینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آنسو غم کے نہیں، قبولیت کے تھے۔ شوہر نے مزید کہا، یہ بچہ میرے نام سے جیے گا، میں اسے اپنی اولاد کی طرح پالوں گا، اور زینہ یہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ساس کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں بچے تھے۔ وقت نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ مہینے گزرتے گئے، زینہ کا خیال رکھا گیا۔ شوہر ہر چیک اپ پر ساتھ جاتا۔ پہلی بار گھر میں ماں بننے والی عورت کی عزت ہو رہی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب زینہ نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کی پہلی آواز کے ساتھ جیسے گھر کی فضا بدل گئی۔ شوہر نے بچے کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ ساس دروازے پر کھڑی صبر دیکھ رہی تھی، شاید اسے بھی اپنی سختیوں پر ندامت ہو رہی تھی، مگر وقت گزر چکا تھا، زندگی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ زینہ نے دل میں سوچا، ظلم انسان کو گندا نہیں کرتا، ظلم کرنے والے کو بے نقاب کرتا ہے۔ اور یوں ایک ٹوٹی ہوئی عورت صبر اور سچائی کے ساتھ عزت والی ماں بن گئی۔ اختتام یہ سکھاتا ہے کہ عزت جسم سے نہیں کردار سے ہوتی ہے، اور جو ساتھ نبھائے وہی اصل رشتہ ہوتا ہے۔ زینہ اور اس کے شوہر کی زندگی میں اللہ نے آخر کار آسانی پیدا کی تھی۔ جو ظلم اور زیادتی اس پر رات کو ہوا تھا وہ اب عدل کے عمل میں رنگ لانے والا تھا۔ اللہ نے ان چاروں لوگوں کو بھی ایسا انجام دیا کہ کوئی شک نہ کر سکے۔ وہ چاروں بدکار علاقے میں دوسری وارداتوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ اچانک پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ ہر ایک پر الزامات ثابت ہو گئے اور وہ مان گئے کہ انہوں نے کئی گھروں میں چوری اور نقصان پہنچایا تھا۔ پولیس نے ان کا مکمل ریکارڈ عدالت میں پیش کیا۔ زینہ کے شوہر اور وہ خود بھی عدالت میں جا کر بیان دینے کی ہمت پیدا کر گئے۔ عدالت نے ہر شواہد کی بنیاد پر فیصلہ سنایا کہ یہ چاروں عمر قید کے سزاوار ہیں۔ زینہ نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ظلم کے باوجود صبر نے اس کی زندگی بچائی۔ انصاف کی منزل بھی اللہ کی قدرت سے آئی اور بدکاروں کو ان کے اعمال کا صلہ ملا۔ آخر کار زینہ اور اس کا شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ اللہ کی قدرت نے ظلم کو ختم کیا اور صبر کرنے والوں کو راحت اور عزت دی۔